السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں حافظہ ڈاکٹر رخسانہ اکرم اپنے چینل پر اپنے پرانے ویورز اور نئے آنے والے ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج پیارے نبی کی پیاری کہانیاں میں آپ سے تیسرا باب شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے ایک انوکھے چرواہے کی دلچسپیاں۔ اس باب میں ہمارا آج کا موضوع ہے گلہ بانی سے انسانی رہنمائی تک اور داستان گوئی کی طرف میلان۔ چینل پر جن ویورز نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد از جلد چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پیارے نبی کی پیاری کہانیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضور کے دادا عبد المطلب کو آپ کی دیکھ بھال کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے یہ خوشگوار فریضہ کمال شفقت سے ادا کرنا شروع کیا، مگر ننھے محمد ابھی والدہ کی وفات کے صدمے سے ہی نہ سنبھلنے پائے تھے کہ نیک سیرت دادا بھی انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ بچپن ہی سے آپ پر غموں اور دکھوں کے جانکا بوجھ پے در پے پڑتے رہے۔ جب آپ دادا جان کے جنازہ میں شریک ہو کر قبرستان کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ بھر آنسوؤں کی لڑیاں آپ کے معصوم گالوں پر مسلسل ٹپکتی رہیں۔ ننھے محمد یاس و غم کی ایک مجسم تصویر دکھائی دیتے تھے۔ سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور حضور کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا، چنانچہ انہوں نے بڑی شفقت اور فراست سے اس نازک فریضے کی انجام دہی شروع کی۔ وہ آپ سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ شفقت و محبت سے پیش آتے تھے اور انتہائی کوشش کرتے تھے کہ حضور کو اپنی یتامت کا قطعاً احساس نہ ہونے پائے۔ گلہ بانی سے انسانی رہنمائی تک سب سے پہلا باقاعدہ شغل جو آپ نے اختیار کیا گلہ بانی تھا۔ اس شغل کی ابتدا ان دنوں ہی ہو چکی تھی جب آپ اپنی دودھ ماں حلیمہ سعدیہ کے صحرائی خیمے میں زیر پرورش تھے۔ بعد میں آپ کو اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دوسرے لوگوں کی بکریاں چرانے کا اتفاق بھی ہوا۔ آئندہ زندگی میں آپ اپنے اس ابتدائی شغل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے طور پر اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نبوت کے لیے گلہ بانی بنیادی شرط ہے۔ گلہ بانی کے بغیر منصب نبوت تک رسائی ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلہ بان تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی گلہ بانی کی ہے۔ میں بھی اپنے خاندان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ چرواہے کی زندگی بے حد دلچسپ ہوتی ہے۔ جب وہ ریوڑ لے کر کھلی فضاؤں کی جانب نکلتا ہے تو اسے فطرت اور زندگی پر غور و فکر کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ زمین پر پھیلا ہوا سبزہ، خوبصورت درخت، عجیب و غریب جھاڑیاں اور اوپر نیلگوں آسمان کی چھولداری فکر و عمل میں نکھار کی تحریک کا باعث بنتے ہیں۔ بکریوں کی خوراک اور حفاظت کا اہتمام کرتے کرتے چرواہے کو مخلوق خدا کے ذہن اور جسم کے لیے پاکیزہ خوراک مہیا کرنے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ لوگوں کو ہر قسم کی بدیوں اور برائیوں سے محفوظ رکھنے کے ڈھنگ سوجھتے ہیں اور یوں انجام کار ایک گلہ بان انسانیت اور کائنات کی نگہبانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گلہ بانی کے اسی قسم کے معنی خیز مشاغل انسان کے سامنے بڑے تعمیری خیالوں کے خاکے ابھارتے ہیں۔ اگر چرواہا زیرک ہو تو اس کے جسم اور روح کے لیے نایاب خوراک مہیا ہو جاتی ہے۔ پھر اسے ان ابتدائی تجربوں کو وسعت دینے اور انہیں مختلف حالات اور معاملات میں استعمال کرنے کی رغبت محسوس ہوتی ہے۔ چراگاہوں میں مویشی چرانے کا ابتدائی تجربہ رفتہ رفتہ نئی شکلیں اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس مرحلے پر اگر چرواہا فہم و فراست سے کام لے تو اس پر مخلوق خدا کے فکر و عمل کو منی خیز سمتیں دینے کے رموز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پریشان انسانیت کو اطمینان بخش ہدایت سے فیض یاب کرنے کے مؤثر ڈھنگ سوجھتے ہیں۔ چنانچہ مویشی چراتے چراتے چرواہا انسانوں کی جامعہ رہنمائی کی مکمل تربیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں یہ اعتماد پوری طرح اجاگر ہو جاتا ہے کہ اس نے کاروان انسانیت کو منزل تک پہنچا دینا ہے۔ جب چرواہے کی زندگی اس مقام پر پہنچتی ہے تو انسانی بود و باش اور تہذیب و تمدن میں عزم و امید اور تعمیر و تخلیق کے مثبت امکانات روشن ہو جاتے ہیں اور چرواہے کی شخصیت ایک محسن کائنات کی حیثیت سے واضح طور پر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ داستان گوئی کی طرف میلان۔ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں اور بھلائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مکہ کی تعیش پسند زندگی اور اس کی دلچسپیاں آپ کے مقدس جسم اور معطر روح کو پھسلانے میں قطعاً ناکام رہی۔ قدیم عرب میں فسانہ گوئی کا رواج عام تھا، چنانچہ اس فن میں کمال رکھنے والوں کی ایک بڑی خاص
जमात पैदा हो चुकी थी। दिन भर के कामकाज से फारिग होकर लोग रात को किसी मकाम पर जमा हो जाते जो उनका मुकर्रर किया होता और कोई मुंझा हुआ दास्तान गो दिलचस्प किस्से कहानियाँ शुरू कर देता। ये सिलसिला अक्सर रात भर जारी रहता और लोग बड़े शौक़ से ये दास्तानें सुनने में मगन रहते। इब्तदाई उम्र में एक दफ़ा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दास्तान गोई की महफ़िल में शरीक होना चाहा था, लेकिन जब आप इस तफरीह के लिए रवाना हुए तो इत्तफाक से रास्ते में एक मकान में शादी की महफ़िल ज़ोरों पर थी। आप ये तमाशा देखने के लिए ठहर गया तो वहीं नींद आ गई और यूं आप ना तो शादी के हंगामों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके और ना दास्तान गोई के मरकज़ तक पहुंच सके। व्यूअर्स, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको आज के वाक़यात कैसे लगे। अच्छे लगे हों तो आगे भी शेयर कीजिएगा। हमारी आने वाली वीडियो के मौजू हैं तफरीहों से महरूम चरवाहा, अजीम चरवाहे की दिलचस्प यादें और याददाश्तें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।